بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کے لیے علی کی ولایت قبول کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور جو انکار کرنے والا اس کی مثال وہ ہے کہ جو ابلیس تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ امام رضا کا کلام ہے یار، میرے ساتھ ہے یا نہیں یار؟ ٹھیک ہے، قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا، معنی علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا۔ تو یہ ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرچی اگتی سارا سال ہے لیکن لگتی غدیر کا۔ سوشل میڈیا پر ہم نے ایک پوسٹ دیکھی کسی کی طرف سے کہ 18 ذی الحج، یہ کنفرم نہیں ہے کہ کوئی غدیر کا واقعہ ہوا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک فلاں محترم صحابی ان کی وفات ہوئی، تو وہ خوشی جو کنفرم نہیں ہے اس کو منانے کے بجائے وہ غم جو کنفرم ہے اس کو منایا جائے۔ تو اس پر ہمارے ایک مومن بھائی نے مولائی زبان عطا کرتے نا، نیچے بڑا اچھا سا کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کریں گے، وہ غدیر کا اعلان سن کے ہی مر گئے ہوں گے۔ یار میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں پہنچا سکوں یا نہیں، لیکن قبول کر لیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں، جب ہمارے کنڈے ہوتے ہیں تو آپ کے ماموں مر جاتے ہیں، غدیر ہوتا ہے تو خالو مر جاتے ہیں۔ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں۔ بس دل و دماغ وجود پہنچ گیا غدیر میں۔ غدیر اسکوائر پر عجیب منظر تھا، گرمی بہت تھی لیکن اس کے باوجود بھی دھوپ کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے۔ ایک ایسی محفل تھی کہ جس کا بانی خدا تھا، جس کا خطیب مصطفیٰ تھا، موضوع علی مرتضیٰ تھا۔ بھائی کلمہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہاں پر؟ غدیر کی محفل کا بانی رب العالمین ہے، غدیر کے محفل کا خطیب رحمت للعالمین ہے، غدیر کی محفل کا موضوع امیر المومنین ہے۔ بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد رسول اللہ، موضوع تھا علی ولی اللہ۔ اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، ہے نا؟ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا۔ اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ حضور کے خطبوں میں سے طویل ترین خطبہ ہے یہ، سب سے طویل خطبہ، اور اس خطبے میں خدائی صفات کا بیان ہے، پھر مولا علی کے فضائل کا بیان ہے، حضور کی آل کا تذکرہ ہے، حلال و حرام کا بیان ہے، قرآن کی آیات کا بیان ہے۔ 110 جملے کہے خدائی صفات پر، جا کے دیکھ لینا خطبہ غدیر میں۔ یار جس کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں مانتا۔ کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے گا جا کے، 110 فقرے کہے خدا کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کے بارے میں۔ 110 جانتے ہو نا 110 کس کا عدد ہے؟ علی حیدر۔ 50 جملے کہے مولا علی کی ولایت کے بارے میں، اس کے بعد 10 مزید جملے کہے اپنی آل کے فضائل کے بارے میں، 20 جملے کہے حضرت حجت کی حکومت کے بارے میں، کبھی قبلہ بیان کر رہے تھے۔ 4 دفعہ پورے خطبہ غدیر میں مہدی کا لفظ استعمال کیا، لقب ہے حضرت حجت کا، مہدی کا لفظ استعمال کیا۔ ایک پورا مستقل موضوع ہے حضرت حجت اور غدیر۔
غدیر کے بہت سارے فقرے رسول اللہ کے وہ حضرت حجت کے بارے میں تھے جی. یعنی رسول اللہ فقط یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر کے مطلب ہے من کنت مولا فہذا حسن مولا, من کنت مولا فہذا حسین مولا, من کنت مولا فعلی بن الحسین مولا, من کنت مولا فمحمد بن علی الباقر مولا, من کنت مولا فجعفر بن محمد الصادق مولا, من کنت مولا فموسى بن جعفر الكاظم مولا, من کنت مولا فعلی بن موسى مولا, من کنت مولا فمحمد بن علی التقی الجواد مولا, من کنت مولا فعلی بن محمد النقی الہادی مولا, من کنت مولا فحسن بن علی العسکری مولا, من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ سلسلے کو سمجھو پورے سلسلے. یا علی, ہاں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے سب یہ سب مولا ہیں. سب کو زحمت نہیں دی کہ ان کو مولا مانا. جو مجھے مولا مانتا ہے, یہ بات پہنچی. جو علی کو مولا نہیں مانتا نا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ رسول کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا. رسول کو مولا مانتا ہوتا, اسی لیے تو میرے مولا نے زیارت غدیر میں شاہ فرمایا کہ اشہد ان من شاک کفی کا ما آمن بالرسول. جو آپ میں علی شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی کہاں لے کر آیا, نہ ماننے والا نہیں. شک کرنے والا, جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا, وہاں پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. ہاں کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے وہ درحقیقت آپ کا مومن ہی نہیں ہوا. یہ زیارت غدیر کے جملے ہیں, سمجھیں اس پیغام کو. یہ معاملہ امیر المومنین کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ کل اسلام کا معاملہ ہے. اور یہ بھی سمجھا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی جو جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے. جی ایک ایک جملے میں بڑی داستان ہے, اب کیا کیا سنا. جی ہاں جو جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے. اگر مجھے کوئی 40 سال کے بعد نبی مان رہا ہے تو وہ اسی کو مولا مانے گا کہ جو پہلے کافر رہ چکا ہو بعد میں مسلمان ہوا. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور خیر جو ولایت کا انکار کر دے یعنی لج بازی سے, کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ کسی سے پتہ نہیں ہے, بے خبر ہے. خیر اگر وہ مقصر ہے تو پھر قصوروار ہے, لیکن اگر کوئی عداوت سے انکار کرے یقین جانیے گا وہ حکم اسلام میں نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. کہیں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس میں حکم اسلام کا کوئی حکم لگ جائے کہ مثلا مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو گیا, بس اتنا کافی ہے. ہاں منکرین کی قبر کھودنی ہے نا تو دفنا دیا. پھر حکم اسلام ظاہری طور پر لگ جائے شاید, لیکن آپ غدیر کی آیتوں کو دیکھ لیجئے گا. یہ میں ایک لفظ پڑھوں گا, اسے آگے آپ سب کو یاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت میں, یہ آیت کا ایک حصہ ہے, اسی حصے سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ یہی آیت نمبر 3, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن دین مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, لیکن پہلے برات ہے پھر ولایت ہے. اس آیت میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن. یہ ہر چھوٹا سا عربی گرامر جاننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر الف لام کیا ہے, یہاں ہے نا. ٹوڈے الیوم خاص دن ہے, کوئی ایک خاص دن مراد ہے. آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کیوں نہیں کہا کہ فاسق مایوس ہو گئے؟ کیوں نہیں کہا؟ قرآن ہے نا, کوئی کمیل مہدی کی خطابت تو نہیں کہ کبھی میں نے غلطی سے کوئی نا, قرآن ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہوئے. اللہ کنہیں کافر کہہ رہا ہے, کنہیں کہہ رہا ہے اس آیت میں, کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ اچھا غدیر کی ایک اور آیت, آیت نمبر 67 سورہ مائدہ ہی کی,
وہ بھی سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول پہنچا دیجئے، ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، سرکاری عہدے سے مخاطب کیا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک آفیشیل ڈیوٹی ہے۔ اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آج نازل نہیں ہوا، پہلے ہی نازل ہو چکا ہے۔ غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں، یہ کشف ولایت کا نام پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے شر سے نہیں، انسانوں کے شر سے۔ یار قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے میرے بھائی، جتنے وہ وہاں بظاہر موجود ہیں وہ سب 3 اسٹار ہیں۔ تھری اسٹار ہیں سارے۔ کیوں 3 اسٹار ہیں؟ سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کا اعلان، اللہ ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اچھا، یعنی علی کی ولایت کا جہاں اعلان ہو وہاں خطرہ کن سے ہے؟ کیا سوچنے کی بات ہے نا، خطرہ کس سے ہے؟ کوئی آیت بدر میں نازل ہوئی ہوتی، احد میں نازل ہوئی ہوتی، خندق میں نازل ہوتی، شب ہجرت نازل ہوئی ہوتی، اب اللہ کافروں سے بچا لے گا، آپ کا فکر نہ کریں نا، نا 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 نا۔ آیت تو یہاں نازل ہوئی اس لیے کہ وہاں بچانے والا علی تھا۔ ابھی علی حق، اب علی کی ولایت کا اعلان ہے، بچانے والا خدا ہوگا۔ آپ اعلان کر دیجئے لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا۔ کافرین کا لفظ ہے یہاں پر۔ غدیر کی 2 آیتیں، دونوں میں کافر کا لفظ ہے جو نہ مانے۔ ایک اور آیت ہے غدیر کی، جیسے یہ ولایت کا اعلان ہوا تو حارث ابن نعمان فہری وہ آ گیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، آپ نے کہا خدا کو مانو تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو نبی مانو، ہم نے مان لیا، اب آپ اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو ہم پر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ میں نے تو اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں کہا، جو خدا نے کہا وہ پہنچا دیا، کہ اگر خدا نے کہا ہے تو میں پلٹ کے جا رہا ہوں، اسی وقت مجھ پہ پتھر آ جائے۔ سورہ معارج کی سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، للکافرین، قرآن ہے قرآن، وہ ایک حدیث نہیں پڑھی بھی میں نے، صحیح ہے۔ علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی ہے نا، 11 جلدیں اس کی، 11 والیومز ہیں اس کی، سبحان اللہ۔ ہمارے ہزاروں سلام علامہ امینی پر، 40 سال زحمت اٹھائی، 17 گھنٹے روزانہ، ڈیلی 17 آورز ڈیلی مطالعہ کیا، 40 سال تک غدیر لکھنے کے لیے۔ اور پھر کیونکہ انسپریشن ملتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس بندہ خدا نے جو 11 جلدی کتاب لکھی، خود ان کا بیان ہے کہ 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کمپلیٹ پڑھا میں نے، 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری کمپلیٹ پڑھا، اور 1,00,000 کتابوں کی طرف مراجعہ کیا، یعنی ان کو سرسری دیکھا جی۔ پھر غدیر لکھی، ایک جلد میں پھر ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا، کچھ باتیں میں اس میں سے پیش کرتا بھی رہتا ہوں۔ وہیں پر علامہ امینی نے لکھا ہے، ساری بات کی شروع ہوئی تھی کہ وہ جو حارث ابن نعمان نے کہا تھا نا کہ مجھ پر اسی وقت عذاب نازل ہو، علامہ امینی نے کام کیا کیا، مثلا اس ایک واقعے کے 30 علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے، یہ کام علامہ امینی کا 30۔ اب سوچے غدیر کے کتنے ریفرنس لکھے ہوں گے، اس واقعے کے 30 علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے کہ اس نے یہ کہا تھا، سائل بعذاب واقع، سائل نے عذاب کا سوال کیا، للکافرین لیس لہ دافع، کافر پہ بات رکی ہوئی ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافر کے لیے پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ جاؤ علی کے منکر ہو کے پھر ہو جاؤ جی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بس بات ختم ہو گئی۔ ویسے آپ تو گفتگو میں سماعت فرما چکے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، 3 دن تک روک کے رکھا، اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا، یہ ساری کچھ باتیں کہ کچھ نہ کچھ آپ سے خوش گزار کرتا رہا ہوں۔ اونٹ کا ممبر بنایا تاکہ کوئی اونٹ پر جب علی سے لڑنے کے لیے آئے،
یاد تو آ جائے کہ وہی تو اونٹ تھا کہ جس پر علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا. ہر کام میں حضور کی مصلحت تھی. اب اصل مصلحت رسول اللہ جانتے, میں تو فقط ایک اپنے طور پر خیال پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ورنہ عربوں میں ٹریڈیشن یہ تھا کہ جب مجمع میں خطبہ دینا ہو, اچانک ممبر موجود نہ ہو, ایمرجنسی میں خطبہ دینا ہو, تو لمبے قد والوں کے شانے پر چڑھ کے خطبہ دیتے تھے. اور غدیر کے مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی تھی نہیں. اب کس کا قد لمبا تھا میں تو نہیں کہوں گا کیا, لیکن حضور نے ممبر بنوایا اور ممبر تقریر کی اور پھر اس کے بعد ممبر توڑوا دیا. یعنی وہ کہ جو ممبر نہیں بنا سکتے تھے غدیر میں, وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے گئے. جن کو ممبر ہی بنانے کا سلیقہ نہیں تھا, حضور نے ممبر بنوایا اور توڑوا دیا کہ خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے, مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا